أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما مولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آیت نمبر 20: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صدق الله العلي العظيم. بات ہماری مختلف قسم کی نفسیاتی کیفیات جو انسانوں میں موجود ہوتی ہیں اس کے حوالے سے چل رہی تھی. خدا کریم نہ صرف یہ بتاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ راستہ کیا ہے اور کیسے چلنا ہے، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہے وہ ہماری بات چیت کے سامنے کیا ریئیکشن کرتے ہیں یا ان کا وتیرہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے. اس طریقے کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے یا بنیں یا نہ بنیں. بعض اوقات خدا کریم اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، قرآن کی آیات نازل کرتے ہیں تو بعض لوگوں پہ یہ اچھے اثرات پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے مومنین آپ بھی کوشش کریں کہ یہ چیز اپنائیں. اور بعض اوقات خدا کریم مثال دے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بچ کر رہیں، آپ یہ مت بننا. یہ ٹائپ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم جب بات کرتے ہیں تو آگے سے اس انداز میں وہ ہوتے ہیں. یہاں جو آج ہماری شروع تو ہم نے یہ بات پہلے سے کر رکھی تھی آیت نمبر 20 میں، تو اس کا کچھ حصہ رہتا ہے. مکمل بحث کے لیے جو ہے 2-3 آیتیں پڑھنی پڑیں گی اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اس آیت میں ایک خاص نقطے، ایک خاص نفسیاتی انداز ہوتا ہے لوگوں میں. بعض لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن لا علم ہوتے ہیں، جاہل مخلص. ہاں جی، جاہل مخلصوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ خوشامدی بنے رہتے ہیں یا بنتے ہیں. وہ بیچارے خود بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ خوشامدی بن رہے ہیں. بلا وجہ جو ہے وہ نیکی کی طرف اور نیکیوں کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا یاد کراتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں. ہوتے وہ مخلص ہیں لیکن ہر کام کی کوئی
جگہ ہوتی ہے، ہر کام کا کوئی ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن وہ بس اپنے اس ذہن کے مطابق کہ ہم سب سے زیادہ نیک مان کے دکھائیں، وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نعرہ لگائیں تو دیکھیں گے کہ آپ نعرہ تکبیر لگائیں تو کچھ تھوڑے کم جو ہے وہ اس کا جواب درمیانہ ملے گا، نعرہ رسالت میں بھی تھوڑا سا اور زیادہ جواب ملے گا، اور جیسے ہی لگے گا نعرہ حیدری تو جو سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے جان گئے، ایک دم سارے جو ہے وہ جواب دیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مقصد ان کا کیا ہے کہ بھائی نعرہ تکبیر پہ انہوں نے کیوں نہیں اس طرح جواب دیا، نعرہ رسالت پہ کیوں نہیں جواب دیا، پھر ادھر ابھی اس طرح کیوں جو ہے وہ جاگ گئے ہیں؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بہت لگتے ہیں، ہاں ان کے جو ہے وہ ہم بہت رشتہ دار ہیں، اور اس لیے ہم اب جاگے اور نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ یہ ٹائپ کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ اس آیت میں بیان ہوئے ہوئے، یعنی جو ڈیپلی یا گہرائی میں اپنے نظریے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے ہیں، بس صرف ظاہری طور پر اور تھوڑا سا جو ہے جس میں شو ہو، جس میں سب کے سامنے آنا ہو، ادھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح دین کے ساتھ یا جو بھی تحریک ہو اس کے ساتھ وابستہ سمجھتے ہیں۔ جب ان کو حقیقت کا بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جو آپ ابھی مان رہے ہیں اس کا یہ بھی ہوگا ساتھ، تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تاریخ مثالوں سے بھری پڑی ہے، اور تشیع کی تاریخ تو بہت زیادہ بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ کیا ہوا ہے، نعرے باز لوگ آگے چلتے رہے ہیں، ائمہ کو آگ میں دھکیل کے خود کدھر چلے گئے ہیں، اپنے ادھر ادھر چلے گئے ہیں۔ سارے مسلمین کی یہ تاریخ بھری ہوئی ہے، قرآن میں کم از کم 2-3 واقعات تو قرآن میں ایسے ہیں کہ جو اسی طرح لوگوں نے کیا، کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ دیجئے، جب دیا گیا بلایا گیا تو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ یہ آیت اسی چیز کو دوبارہ یعنی تاکید کر رہی ہے کہ آرام سے رہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جتنا دین آپ میں ہے اسی پر عمل کریں، اور زیادہ خوش آمدی بننے کی کوشش نہ کریں۔ پڑھتے ہیں آیت کا، پھر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آیت کیا کہتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 20، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مزے کی بات ہے کہ یہ لوگ ہیں بھی مومن، ایسے نہیں ہیں کہ بھائی اچھا یہ ایسے ہی جھوٹ موٹ والے کوئی منافق ہیں یا ادھر ادھر والے کہ بھائی مان نہیں رہے، ویسے بناوٹی طور پر نہیں، صحیح والے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِلَتْ سُورَةٌ، کہ اے اللہ کافی ٹائم ہو گیا کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، ہم بڑے عاشق ہیں قرآن کے، ہم دین کے عاشق ہیں، ہم اللہ کی گفتگو کے سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ کوئی نئی صورت ہی نازل فرما دے۔ ہاں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا، بھائی جو موجود ہے قرآن اسی کو ہی پڑھ لیں، اسی پہ ہی گزارا کر لیں، اسی میں جو کچھ لکھا ہے اسی پہ ہی عمل کر کے دکھا دیں۔ آپ کو کیا ہے خدا کریم نئی صورت بھیجے یا نہ بھیجے؟ پھر کیا ہوا، جب بار بار اصرار کرتے ہیں تو خدا کریم فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی باتوں سے متاثر ہو کر صورت نازل کریں گے، خدا نے ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جب بھی عام حالات میں یا جس وجہ سے بھی جو صورت نازل ہونی ہوتی تھی اور ہوئی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ہم نے کوئی آیت قرآن کی اور سورت قرآن کی نازل کی، اور پھر اس میں کیا آ گیا،
گارنٹی تو نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے نا جو بھی صورت قرآن کی نازل وہ تو اس میں ذکر ہو کہ بھائی مومنوں کو جنت میں یہ حالات ملیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا فلاں. ہر وقت ایسی باتیں تو نازل نہیں ہونی ہیں. صورت نازل ہوگی، آیت نازل ہوگی تو خدا نے اپنی رہنمائی اور علم کے جو سلسلے ہیں وہ انسانوں کے لیے بھیجنے ہیں. یہ تھوڑی بھیجنا ہے کہ بھائی صرف ان کو مناظر جنت کے دکھاتے رہیں. تو جب نازل ہوئی صورت وذکر فیہا القتال، اور اس میں خدا کریم نے کس کا ذکر کیا؟ قتال کا، یعنی جس میں قتال، اب قتال سے کچھ بھی مراد آپ لے سکتے ہیں. قتال سے یہ جنگ بھی لے سکتے ہیں. انسان کے نفس کے ساتھ جو قتال ہوتا ہے یہ سب سے پہلے یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ قتال کرتا ہے. جہاد بالنفس، جہاد بالنفس جو آج کل آپ کر رہے ہیں یہ جہاد بالنفس ہے. یہاں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی تیر نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ابھی ایک جہاد میں مصروف ہیں. اور وہ جہاد کیا ہے؟ جہاد بالنفس ہے. انسان چاہتا ہے کہ کھائے پیے آزاد رہے، لیکن خدا کریم کہتا ہے کہ نہیں، انہیں اس خاص وقت میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے. اور یہ جو ہے جہاد دو طرف کا جاری ہے. بدن کہتا ہے کہ کھاؤ، لیکن خدا کا حکم ہے کہ نہ کھاؤ. تو انسان جو ہے یہ جو جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، اس میں اگر انسان جیت جاتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ جہاد میں کامیاب ہو رہا ہے اور قتال میں کامیاب ہو رہا ہے. بس قتال کی بات ہو جائے، پھر قتال مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آدمی کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، خمس دینا پڑتا ہے، صدقات دینے پڑتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرنی پڑتی ہے، عزیزوں کی مدد کرنی پڑتی ہے. پتہ نہیں کتنے احکام ہیں خدا کے جس میں مالی جہاد، وقت کا جہاد. بعض اوقات آپ کے پاس ویسے وقت کون دیتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں للہ اور خدا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وقت دیتے ہیں. کسی مریض کو پوچھنے جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کے لیے اس کو ٹائم دیتے ہیں، اس کے ساتھ اسپتال جاتے ہیں، اس کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے مختلف قسم کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. یہ وقت کا جہاد ہے. بس قتال صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھائیں اور دشمن کے پیچھے پڑ جائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ قتال سے مراد تمام وہ جہاد جس میں انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو قتال کہتے ہیں. تو جیسے ہی قتال کی کوئی بات ہوتی ہے ان آیات میں تو کیا ہوتا ہے؟ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ان مومنوں میں سے بعض تو خوش ہو جاتے ہوں گے کہ چلیں شکر ہے خدا کریم نے حکم دیا ہے، اب ہم اس پہ عمل کریں گے. لیکن بعض ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کھوٹ ہوتی ہے. مرض دل میں ہونا کا مطلب یہ ہے کہ مرض دل میں کیا ہے؟ کھوٹ ہے. یعنی اندر سے کوئی اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، صرف نعرے باز ہیں. کوئی ان کو نہ ہی پتہ ہے کہ دین کیا ہے، نہ ہی پتہ ہے کہ علی کے راستے کا ہی پتہ نہیں ہے. خام خواہ علی کا والا بنا ہوا ہے. جس کو علی کے راستے کا ہی پتہ نہیں ہے اس کو وہ خام خواہ نعرے لگا رہا ہے. اور جیسے ہی بات آتی ہے تو یقیناً یہ جو کھوٹا سکہ ہے یہ فوراً کھوٹے سکہ کیا ہو جانا ہے؟ سامنے آ جانا ہے فوراً. تو اس میں کیا ہونا ہے؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، جس طرح کہ کسی پر بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا ہو، اس طرح جو ہے وہ اب اوکھے ہو گئے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا آپ نے بتا دیا، ہم نے یہ تو انتظار نہیں تھا کہ آپ کیا کرتے، ہمیں یہ حکم دے دیتے. اب یہاں خدا کریم اس پر، ان کے اس انداز پر اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ مومن تھے اور چاہ رہے تھے کہ آیت نازل ہوں، تو اس پر زیادہ تبصرہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے ہے کیا کریں. اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ آرام سے رہیں اور خام خواہ آیات کا اور
صورتوں کے تقاضا نہ کریں، جیسے چل رہا ہے جو کچھ آنا ہوگا آ جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور اب اگر کیا ہے اور خدا کریم نے کوئی آیت کی صورت نازل کی ہے تو جو طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ طاعت کریں۔ ان کے لیے بہتر کیا ہے کہ جو کچھ خدا کریم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق کیا کریں؟ طاعت کریں۔ اور کیا کریں؟ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ، اور سمجھ والی باتیں کریں، سمجھ کے طریقے کے مطابق چلیں، نہ ہی گرم دکھائیں، نہ ہی ٹھنڈا دکھائیں، نہ ہی جوش دکھائیں، نہ ہی حال کریں، اور نہ ہی کوئی جیسے عام روٹین میں انسانوں کی زندگی میں اوکھ شوق آ جاتے ہیں، تو جب اوکھے کام آ جاتے ہیں تو بھی انسانوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ قول معروف رکھیں، یعنی زیادہ نہ ہی ریئیکشن دکھائیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا، یا یہ ہے کہ کوئی کہیں کہ چل شکر ہے آ گیا تو اچھا ہے، اب لڑائی کریں گے، جو ہے وہ جنگ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ قول معروف یعنی جب بھی کوئی آیت آئے تو اس کے مطابق اس کے سامنے قول معروف ہونا چاہیے۔ قول معروف سے مراد ہے یعنی جو سب کو قابل قبول ہوتا ہے، یعنی ایک اچھی بات، قول معروف یعنی اچھی بات کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہو؟ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب کوئی بات پکی ہو جائے، مثلا تھوڑا ہی فوراً قرآن میں اگر آیت نازل ہوئی تو فوراً جنگ تھوڑی شروع کر دیں گے، اگر پھر دیکھا جائے گا کہ اگر جنگ کرنے کی نوبت آتی ہے، اگر جنگ کرنے کی نوبت آتی ہے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو اس صورت میں اگر یہ لوگ اس آیت کے مطابق اور اس جہاد کے حکم کے مطابق اللہ کی تصدیق کریں، یعنی اللہ کے ساتھ چلیں، یعنی اسی کے مطابق چلیں جو خدا کریم نے فرمایا ہے، تو اس صورت میں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے بھلا اسی میں ہے، ان کا بھلا اسی میں ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ چلیں۔ یہ جو ترجمہ دوستوں کی خدمت میں کیا ہے، آیت آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ آدھی آیت جو ہے وہ آدھی بات پہلی آیت میں ہے اور آدھی دوسری آیت میں ہے۔ اب یہ دو آیتوں میں ہونے کی وجہ سے ہمارے جو مترجمین ہیں، کم از کم یہ جو ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس میں تو بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ دو آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور پچھلی آیت کا ترجمہ اگلی کے ساتھ جوڑ کر کرنا ہے۔ انہوں نے اس کو علیحدہ آیت کو ادھر ہی ختم کر کے ترجمہ ختم کرنا چاہا ہے، جس کے نتیجے میں ترجمے کا ستیہ ناس جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور بالکل بھی سمجھ نہ خود کو پتہ چلا ہے کہ کیا معنی بنتا ہے، نہ ہی معنی سمجھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں تھوڑی سی آپ کی لیول سے اوپر ہیں، انشاءاللہ آئندہ آپ جب خود محقق بن جائیں گے اور ان کا ترجمہ صحیح سے جم کے بیٹھ کے دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بات ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کو علیحدہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا کوئی سر پیر جو ہے کہیں بھی جوڑ نہیں رہا ہے۔ یہ اصل میں یوں ہے دوستو، قرآن کی اس طرح کی آیات بہت ہیں جس میں پچھلی آیت جو ہے وہ ظاہراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو آگے اگلی آیت میں جو ہے اس کا مفعول آ جاتا ہے یا اس کا کوئی معمول اگلی آیت میں آ جاتا ہے، اور وہ جملہ جاری رہتا ہے۔ ہر چند آیت کا نمبر وہاں ختم ہو جاتا ہے لیکن جملہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں بھی فَأَوْلَىٰ لَهُمْ
طاعتن یعنی طاعتن کو آپ مبتدا بنائیں، طاعتن اولا لہم، طاعت جو ہے ان کے لیے کیا ہے، اولا ہے کہ وہ مطیع بن کے رہیں، اور قول معروف ان کے لیے اولا ہے، یہ بنتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فاولا لہم کو پیچھے رکھ دیا پچھلی آیت کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی ایسا کیا جو دنیا میں بالکل ہی نیا ترجمہ لگتا ہے، فاولا لہم یعنی ان کے لیے تباہی ہے، یہ ترجمہ فرما دیا ہے انہوں نے۔ فاولا لہم کا ترجمہ کیا کر دیا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، تباہی ہے، کیونکہ اور کچھ بن ہی نہیں رہا تھا، تو پھر انہوں نے یہی ترجمہ کر کے گزارا کر دیا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ آپ بعد میں دیکھیں۔ تو جو کہنا ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ بہت ہی آرام سے دین جو آپ کو ملا ہوا ہے اسی کو قبول کریں اور اسی پر عمل کرتے رہیں، اور زیادہ بہت جوش دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں یہ پکی بات ہے کہ جوش والا کام دین میں نہیں چلتا ہے، جو دیا گیا دین اسی کو اپنائیں۔ اچھا، اب یہاں جب آیت ایسی آئے جس میں جہاد کا ذکر ہو، قتال کا ذکر ہو، تو خدا کریم نے تو طریقہ بتا دیا ہے کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، طاعت کرنی چاہیے اور قول معروف اپنانا چاہیے اور اللہ کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہم تو یہ جہاد والا کام جو ہے نا یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا اوکھا کام ہے، اس میں تو تلواریں بھی ہوتی ہیں، نیزے بھی ہوتے ہیں، خنجر بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، بازو کٹ جاتے ہیں، گردنیں کٹتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں، یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے، ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کریم کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ بھی یہ ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی ڈھنگ کا کام اور بھلے کا کام کر لیں۔ تو یہ اس آیت میں، آیت نمبر 22 میں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تو آپ کا کام کیا ہوگا، آپ کیا کریں گے، ہاں اس کام کو ذکر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تو اس سے ہٹ کے نہیں ہوگا اگر آپ تولیتم، اگر آپ جہاد میں نہ گئے، جہاد سے آپ نے رخ موڑ لیا، قتال کی آیت آئی، آپ کو اچھا نہ لگا اور آپ نے شرکت نہ کی جنگ میں، پھر جو جنگ میں شرکت نہیں کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، ہاں گھر بیٹھ کر کیا کریں گے، لوٹو ہی کھیلیں گے پھر، ہیں جی، باقی سارے جہاد پہ چلے گئے ہیں، جہاد والے جہاد پہ چلے گئے ہیں اور اپنا ادھر وہ دین کے لیے اور اپنے عقیدے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ جو نہیں گئے ہیں پھر اب انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ یقیناً اور کیا کام ہے، انہوں نے اب شیطانیاں ہی سوجنی ہے، انہوں نے کام تو ہے نہیں، مرد اکثر جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، کام کاروبار سارے بند ہیں، شہر میں صرف بچے ہیں، زنانیاں ہیں اور کچھ اس قسم کے جو جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر اب پیچھے بیٹھ کے کیا ہے، اچھی سوچ تو ان کے ذہن میں آئی نہیں ہے، دیندار یہ لوگ اتنے تھے نہیں کہ جہاد پہ جاتے، جب دیندار بھی اتنے نہیں ہیں، کچے لوگ ہیں اور دین بھی ایسے تھوڑا بہت اوپر نیچے انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، تو ان کا پھر اب پیچھے کیا کام ہو سکتا ہے، ان تفسدوا فی الارض، گھر بیٹھ کر اب خرابیاں ہی کریں گے، ہاں کہیں گے کہ اچھا ہو فلاں بھی نہیں ہے، اب تو اس کے باغ میں جو ہے نا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے، چلتے ہیں آج جو ہے ادھر اس کے باغ میں کیا کرتے ہیں، ہاں پھل توڑ کے لے آتے ہیں، یا فلاں بندہ بھی نہیں ہے یا وہ بھی نہیں ہے یا اس کا مال بھی اب ایسے ہی پڑا ہے، اس کا کوئی دھیان کرنے والا نہیں ہے، تو فساد فی الارض،
یا یہ ہے کہ چلیں پہلے تو وہ مثلاً ان کے ساتھ کوئی ہوتے تھے ان کو ہم انتقام نہیں لے سکتے تھے، اب ان کے جو ہے جہاد پہ گئے ہوئے ہیں سارے، تو اب کیا کریں، جا کر ان سے کیا کر لیں، انتقام لے لیں۔ یعنی فساد فی الارض کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں کوئی ان کا کام نہیں ہونا ہے، یا پھر بیٹھ کر کیا کریں گے، گوٹی کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، یا اس قسم کی جب مصروفیت نہیں ہوتی ہے تو اس وقت موبائل تو تھے نہیں تو کیا کرتے ہیں جی، رضائی میں بڑھ کے ایک موبائل ہاتھ میں اور رضائی سر پہ، چل بھائی دیکھ کے دیکھ تو اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، تو پھر جس بندے کی مصروفیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، حتماً شیطانی سوچ اس کے ذہن میں آتی رہتی ہے، مطالعہ تھوڑا ہی اس نے کرنا ہے، یا اپنی ذہنی ترقی کے لیے تھوڑا ہی اس نے کوئی کام کرنا ہے، یا خدمت تھوڑی کرنی ہے۔ وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، اور گھر بیٹھ کر پھر کیا کریں گے، تُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، جب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہی شروع ہونے ہوتے ہیں۔ تُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارحام کے ساتھ کیا کر دیں، رشتہ داریوں کو کچا کریں اور ان کو توڑیں۔ اور وہ کس طرح ٹوٹتی ہیں، وہ اسی طرح ٹوٹتی ہیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ خواتین اور مرد رہتے ہیں اکٹھے، یا گھروں میں بیٹھتے ہیں مرد، تو پھر کیا ہوتا ہے آخر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں سنا ہے یا نہیں، جب سے کرونا آیا ہے اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی تو صورتحال تھوڑی سی مینیج ہو گئی ہے، لیکن ابتدا میں جب کرونا آیا اور اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا تو دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ تھا کہ گھروں میں لڑائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، آپس میں جو ہے وہ گھروں میں اتنی چپکلش ہو گئی ہے، لوگ جو ہے وہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بچے لڑ رہے ہیں، ماں باپ آپس میں جو ہے وہ سارے رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ سارے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ پہلے تو ہر کوئی اپنے کاموں میں نکل جاتے تھے، اب اور کام تو ہے نہیں، ہیں جی، چلیں ذہن میں شیطان فوراً جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، اور چلیں اور نہیں تو یہ کام پوچھ لوں، اچھا یہ کیوں کیا تھا جی، یہ کیوں ایسے ہوا تھا، یا یہ جو آپ نے میرے بہو اتنے پیسے دینے تھے وہ پیسے دے دیں۔ ہاں پہلے تو بھولے ہوئے تھے، یا یہ ہے کہ کام میں چلے جاتے ہیں، کبھی یاد آتا ہے کبھی نہیں، اب جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں تو اور نہیں تو یہی جو ہے نا وہ پورے کر لیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑائیاں جھگڑے اتنے ہو گئے تھے بھائی، باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے اس بارے میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ پریس کانفرنس کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ دھیان کریں اور ذرا ان چیزوں کو اور بھی اچھی طرح مینیج کریں، لڑائیاں جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور گھر جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو جہاد پہ نہیں جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، تو ان کا کیا رہ جائے گا، نمبر 1 فساد فی الارض، اور نمبر 2 وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رحموں کو توڑنے کا کام ہی پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ اور تو کوئی کام ہے نہیں، کام کے وہ بندے تھے نہیں، اور یقیناً وہ لوگ جو جہاد پہ نہیں جاتے ہوں گے سب کی نظر میں بھی آ ہی جاتے ہوں گے، اچھا یہ بھی نہیں گیا ہے، وہ بھی نہیں گیا ہے، وہ بھی نہیں گیا ہے، ہاں۔ تو اس طرح پھر خواتین بھی جو ہے آپس میں انہوں نے بھی پورے شہر میں پھیلا دینا ہوتا ہے کہ بھائی اچھا وہ فلاں وہ بھی نہیں گیا ہے، اس کا وہ بھی نہیں گیا ہے، تو اس طرح وہ اختلافات کی صورتحال اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوگا جی، اے اللہ یہ جو جہاد پہ نہیں گئے ادھر رہ گئے ہیں، اب اور بھی ان کا کام نہیں ہے سوائے یہ کہ زمین میں خرابی کر رہے ہیں اور اپنے رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے توڑنے کا باعث بن رہے ہیں، اپنی مرضی سے وہ نہیں توڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے کام کی وجہ سے خود بخود رشتہ داری پر کیا ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے۔ تو اے اللہ آپ کی طرف سے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ جو اب جہاد میں نہیں گئے اور ادھر رہ گئے،
تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کی بھی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ یہ جہاد پہ نہیں گئے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہیں اور اپنی رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بھی ان پر کیا برس رہی ہے؟ لعنت برس رہی ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، پھر کیا؟ اللہ کی لعنت سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی لعنت کسی پر ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا دوستو؟ یہ دیکھ لیں، اگر کسی کے اندر یہ چیز موجود ہو تو سمجھیں کہ اللہ کی لعنت کے انڈر آیا ہوا ہے بندہ۔ کیا کرے گا اللہ جب تو کسی پر لعنت کرتا ہے تو اس کو کرتا کیا ہے؟ فَأَسَمَّهُمْ، ان کو ڈورا کر دیتا ہے، ڈورا کر دیتا ہے۔ ڈورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بات اس کو سنائی ہی نہیں دیتی ہے، سنتا ہے لیکن جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، ڈورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی لعنت کے انڈر آیا ہوا ہے۔ اس کو جو اچھی بات کہی جا رہی ہے اور پھر بھی یہ صحیح اپنے آپ کو نہیں کر رہا ہے اور سیدھے راستے پہ نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ڈورا بنایا ہوا ہے، نہ سننے والا۔ فَأَسَمَّهُمْ، اللہ ان کے کان بند کر دے گا، اور کیا؟ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیا رکھ دے گا؟ پردے کھڑے کر دے گا، ان کو اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی، اچھی بات ان کو اچھی نظر ہی نہیں آئے گی۔ تو اس کے سامنے لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس کو ذرا بھی ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ اس کے سامنے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، اس کے سامنے نیکیاں کرنے والے وہ بیٹھے ہیں، ڈٹ کے بیٹھے ہیں بھائی، ہاں جی۔ مثلاً کوئی دوسرے ہیں جو نماز شب پڑھ رہے ہیں لیکن وہ پیچھے سے پڑا ہے اور انتظار میں ہے کہ اذان جو ہے ہو اور پھر وہ اٹھے اور آئے، اور جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ والے دوست جو ہے وہ اٹھ کر کدھر چلے گئے ہیں؟ نماز شب پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں، اور لیکن وہ جاگ بھی رہا ہے، اسے نیند بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن ڈٹ کے پڑا ہے کہ میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں پڑھنی۔ اسی طرح کئی دوسرے بھی نیک کام دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جوان مرد صحیح ایسے اپنا جو ہے نا جم کے بیٹھے رہتے ہیں آرام سے کہ بھائی ہم نے نہیں، یا پھر ادھر سے اٹھ کے کیوں شویز بیٹا، شویز بیٹی کونسی آ گئی، تو وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پیچھے تماشے دیکھتے رہتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، اچھا ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، ہاں بھی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ساتھی بھی نوافل پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جم کے بیٹھے ہیں جی۔ تو کیا ہوتا ہے ان کو؟ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کو اچھائی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ خدا کریم نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ڈال دیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کس نتیجے میں یہ کام ہوتا ہے؟ خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اللہ کی لعنت کسی پر برس رہی ہو۔ اس کے بعد جو نیا ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے جو کہ قرآن کے حوالے سے ہے، اور ایک نئی بات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بس دوستو جم کر جو ہے وہ اپنا دین جو آپ کے پاس موجود ہے، جو چیز موجود ہے اسی پر جم کر عمل کریں، اور زیادہ لمبی چوڑی یہ نہ کریں۔ ہم جو ہے جو کچھ ابھی ہمارے پاس دین موجود ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اگر اسی پر ہی عمل کر لیں، اپنا نماز روزہ
اور دوسرے جو نیک اعمال جو ممکنہ نیک اعمال ہیں ہم سے ہو سکتے ہیں وہ کر لیں، کافی ہے۔ امام زمان آ جائیں شکر خدا، امام زمان اگر دیر سے آئیں تو بھی خدا کی اپنی حکمت کہ کب آئیں۔ ہم اپنا جو ہے صرف خام کا جوش دکھا کر جو ہے نا اپنے آپ کو اس وادی میں نہ گم کریں، خام خواہ کے ان چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ جو کچھ دین دیا ہوا خدا نے اسی پر عمل کر لیں تو شکر خدا ہے۔ باقی یہ جو ہے کہ جہان میں کب امام نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے یا دیر سے آنا ہے، یہ اس کو چھوڑ دیں خدا کے اپنے مصلحت پر اور اس پر ہی۔ ہاں اگر آپ نے سارے کام مکمل کر لیے ہوئے ہیں اور آپ کے سارے بالکل تیاری 100% نیک پاک بالکل طیب طاہر بن چکے ہیں، تو اب آپ کو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس سے اگلا مرحلہ ہونا چاہیے، پھر بات کریں۔ لیکن ابھی ہم اپنی کیا کریں، یہی جو ابتدائی کام ہماری اپنے اسی کو ہی ٹھیک کر لیں، دل کو طیب طاہر رکھ لیں، کپڑوں کو طیب طاہر رکھ لیں، کھانوں کو اپنے کھانے پینے کو طیب طاہر رکھ لیں، رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن کو طیب طاہر کر لیں، سارے یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سارے پاکیزہ کر لیں، پھر کسی اور چیز کے بارے میں سوچیں۔ ابھی ہمارا اپنا یہ کھاتا پورا نہیں ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ امام آ جائیں، ہیں جی پہلے اپنا یہ کھاتا تو پورا ہو، اپنی جو ہے نا وہ پاکیزگی کا تو دھیان کر لیں، پھر امام کے آنے کا چاہیں یا نہ چاہیں۔ گھر کو تو صاف کر لیں، گھر صاف ہوگا تو اگر امام نے آنا ہو تو وہ آ بھی جائیں گے۔ خدا کریم ہم سب کو موفق و مؤید فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔